السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں اپوزیشن کی جلسے جلوس، ریلیاں، دھرنوں کی تاریخ تو بڑی ہی عجیب و غریب، بڑی نرالی لیکن بڑی بھرپور ہے۔ اگر آپ 80 کی دہائی کے بعد سے دھرنے دیکھیں، جماعت اسلامی کے دھرنے، اس کے تحریک انصاف کا دھرنا اور اب مولانا کا دھرنا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عموماً دھرنا دینے والوں کو تو کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن ان کی پشت پناہی کرنے والوں نے اپنے مقاصد، اپنے پتے کامیابی سے کھیلے اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ مولانا طاہر القادری یہاں مل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبریں کھودتے رہے، ان کے جانثار بارش میں، پانی میں بھیگتے رہے۔ وہ تو نظام بدلنے آئے تھے، لیکن انہیں اپنے مقتولین کا بھی انصاف نہیں ملا، اور ایک طویل عرصے کے بعد وہ تحریک انصاف سے مایوس ہو کر سیاست سے ہی کنارہ کش ہو گئے، جبکہ وہ نظام بدلنے کا دعویٰ لے کے نکلے تھے۔ تحریک انصاف نے اس لحاظ سے ایک کامیاب طویل دھرنا دیا، گو کہ اس کے بڑے برے اثرات پاکستانی معیشت پہ، معاشرت پہ مرتب ہوئے، لیکن وہ اس طرح کی تو کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ عدالت نے گزشتہ جو انتخابات تھے، جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہیں اور ون سائیڈڈ ہیں، عدالت نے اسے صحیح قرار دے دیا۔ ایک دو انفرادی جو کیس تھے، جو کیس تھے وہ ضرور زیر بحث آئے، اور ان میں بھی جو لوگ جیتے ان کو یہ فتح یاب قرار دیا گیا، سوائے ایک یہ جو عمران خان صاحب والی سیٹ تھی اس کے۔ آپ نے اس کے بعد آپ دیکھیے یہ مولانا کا اب دھرنا آیا ہے۔ مولانا جب آئے تھے تو ان کے تیور کیا تھے، آج وہ کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ مولانا جب تشریف لائے تھے تو ان کے تیور کیا تھے، ان کے بات کرنے کا انداز کیا تھا، ان کی دھمکیوں کی نوعیت کیا تھی، آج وہ کیا ہیں؟ غصہ ان میں اب بھی ہے، لیکن پہلے غصے سے بہت الگ قسم کا۔ اب جو ان کا غصہ ہے وہ ایک ہارے ہوئے جواری کا غصہ ہے۔ آج انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ تو اپنی دانش میں بڑے رستم زماں بنے ہوئے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کا خلا خود پر کر دیا ہے اور ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دونوں اپنا اپنا مطلب نکال کے الگ ہو گئے، جو ان کا طریقہ کار ہے۔ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے تو خیر کسی دور میں تو تھا، اب وہ بھی صرف پولیٹکس کر رہی ہے نون لیگ کی طرح۔ ان دونوں جماعتوں نے کسی بھی طرح مولانا کو کہیں کا نہیں چھوڑا،
لیکن شرم اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی اب بھی وہ بزید ہیں، اب بھی وہ بڑھ بڑھ کے بڑھتے لگا. اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی رہائی کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، محترمہ کی رہائی کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، انہیں کیوں یہاں روکا گیا ہے، شہباز شریف کیوں ساتھ جا رہے ہیں. سب کو اس بات کا علم ہے. لیکن وہ جو ہوتی ہے نا، وہ آکڑ جو ایک ہوتی ہے خاص قوم کی، میں نام ہی لینا چاہتا ہوں، وہ قائم ہے. ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم تختہ الٹ دیں گے، یا تم چور ہو، تم بدماش ہو، ہم عدالت میں جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم جناب وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک لا رہے ہیں. لاتے رہو اللہ کے بندو. چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی تم لوگ تحریک لے کر آئے تھے، کیا بنا اس کا؟ مولانا کا غصہ آج ایک ہارے ہوئے جواری کا غصہ ہے، اور وہ سخت طیش میں ہے، اور طیش میں آدمی کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. یہ بات جب ہم پہلے کہتے تھے نا کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق ایک موقع مرحلہ آئے گا جب وہ فیس سیونگ کی گارنٹی لے کے اور اپنا بکرا لے کے نکل جائیں گے، لیکن اس وقت وہ شدت سے اس پچھتاوے کا شکار ہیں کہ اصل میں وہ استعمال ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا. اس طرح کا جو بندہ ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک طاقت بھی ہو یہ اتنے بڑے جلوس کی، وہ تو پھر کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ادھر کرتارپور سے کوئی حکومت فارغ ہو گئی ہے. اس وقت انہوں نے شاید اسی لیے نرمی رکھی ہوئی تھی. اب حکومت بھی اپنے دانت دکھائے گی اور مولانا بھی دکھائیں گے، اور چھوٹا موٹا فساد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. اگر ہو گیا تو اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے امید تھی کہ یہ معاملہ مولانا کا لے دے کے ٹل جائے گا. بس یہی ہوگا جو وزید ہیں کہ جی امام کعبہ آ کر وہ اعلان کریں یہاں پہ، یا فلاں کی مجھے گارنٹی دلاؤ، یا سعودی شہزادے کی، یا جو جس طرح کی فرمائشیں وہ کر رہے ہیں. پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا، ہرگز پاکستان نہیں دلائے گا. عمران خان خود بڑا اپنے حساب کا ضدی بندہ ہے، وہ کبھی نہیں جھکے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، جھکے گا نہیں. اور یہ جو ہم دیکھ رہے تھے نا، یہ ان کا لہجہ کے بڑے نرم پڑا ہوا ہے ان کے وزیروں کا، اور یہ آج آپ دیکھیں رات کو کہ آج کے بعد ان کی ٹون کیا ہوگی. یہی ہوتا ہے کمال سیاست کا. اس میں ٹائمنگ کی اہمیت ہوتی ہے. مولانا نے اپنے لحاظ سے بڑی زبردست ٹائمنگ کا انتخاب کیا تھا، لیکن وہ ہار گئے. وہ یہ مانے یا نہ مانے، وہ ٹائمنگ سے ہی مار کھا گئے. کرتارپور بھی ہو گیا، نواز شریف کی رہائی بھی ہو گئی، شہباز شریف بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے، ان کی صاحبزادی کی بھی ضمانت تو ہو گئی، رہائی بھی ہو جائے گی جب یہ ڈیل لین دین والی پوری ہو جائے گی، وہ مانے یا نہ مانے. اس کے بعد پھر اگلے 2-3 ماہ میں ان کی ذرا مختلف قسم کی ہے ڈیل ان کی آصف زرداری صاحب کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے جو مستقل والا کام کرو، مجھے نکالو ان کیسوں سے جن میں آپ نے مجھے پھنسایا ہوا ہے. کیونکہ براہ راست طور پہ کیس ہے کوئی نہیں، ان کے ساتھیوں پہ ہیں، ان کے فرنٹ مینوں پہ ہیں جس میں وہ فریق ہیں. تو وہ مستقل اس سے نکلنے کی گارنٹی لے کے اور بھی اڑنچھو ہو جائیں گے، اور اگلے پھر 2-2.5 سال راوی چین ہی چین لکھتا ہے، وما علینا الا البلاغ.